السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ محترم سامعین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ حروف تہجی کے حوالے سے۔ حروف تہجی پڑھانے کیسے ہیں بچوں کو، اس کے حوالے سے آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ سبق نمبر 15 کے اندر ہم ایسے حروف سے متعلق بات کرنے لگے ہیں کہ جن حروف کے پڑھنے میں مجھ جیسے کمزور اساتذہ کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو بچے ہوتے ہیں اکثر وہ غلط پڑھتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس غلطی کا احساس ہم اساتذہ کو، معلمین معلمات کو ہو جائے، جو بڑے بالغ لوگ ہیں انہیں ہو جائے کہ احساس ہو کہ یہ غلطی ہے۔ جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے درست کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس غلطی کو سمجھیں گے۔ 7 حروف ایسے ہیں، 7 حروف تہجی میں، کہ ان کے پڑھتے ہوئے آواز ناک میں جاتی ہے، غنہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کے اندر وہاں غنہ نہیں ہے، یا تو ان میں غنہ ہے ہی نہیں ہے، یا جہاں غنہ ہے ہم اس مقام کے بجائے دوسری جگہ جو ہے نا ناک میں آواز لے جاتے ہیں، اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ غنہ ایک، آپ اس کو مستقل ایک آواز کہہ دیں، مستقل غنہ کرنے سے ایک حرف پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسی چیز جو حروف میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، آپ وہاں غنہ کرتے ہیں تو ایک حرف پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ماں اردو کا لفظ ہے، میم الف نون غنہ ماں، اب نون غنہ کو ہٹائیں تو پیچھے رہ جاتا ہے ما۔ اب کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو یوں پڑھتے ہیں وما کانا، وما۔ اب دیکھیں ما میم الف 2 حرف ہے، اور ما میم الف نون غنہ 3 حرف ہے۔ ما وما کانا کو جب ہم نے وما کہا تو ایک ناک میں آواز جانے سے ایک غنے کا حرف پیدا ہو گیا۔ تو یوں قرآن کریم میں بہت سارے حرف ہماری طرف سے غلط پڑھنے کی وجہ سے خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم ثواب کے لیے کریں وہ بجائے ثواب کے عذاب بن جائے ہمارے لیے۔ آئیں چلتے ہیں۔ پہلا حرف ہے جیم، پھر ہے سین، شین، عین، غین، لام، میم، نون۔ 8 حروف، یہ تقریباً 8 حرف بن جاتے ہیں کہ جن کے پڑھنے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ جیم، اس کا نام ہے جیم یا میم، جیم۔ اب جو جیم ہے اس کو ہمارے بچے اور بعض اساتذہ پڑھتے ہیں جیم، یہ پھر یہ چیز بن جاتی ہے جیم یا نون غنہ، جیم میم ساکن، جیم۔ اب دیکھیں یہ والا جو حرف نون غنہ ہے یہ ان میں نہیں ہے۔ جیم انگلش سپیلنگ ہوگا JEEM، جیم، لیکن جب ہم کہیں گے جیم ناک میں آواز جائے گی تو پھر اس کا سپیلنگ ہوگا EEN آ جائے گا ناک میں ساؤنڈ جانے کے لیے، جی۔ اسی طرح یہ جو آگے حروف ہیں، سین میں بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ مثلا سین، دیکھیں غلطی ہو رہی ہے۔ شین ناک میں آواز جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عین ناک میں آواز جا رہی ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے۔ غین، دیکھیں میری پہلی آواز میں اور دوسری میں کتنا فرق ہے۔ غین ناک میں آواز جا رہی ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ لام، دیکھیں پہلی لام اور دوسری ہے لام، دونوں میں کافی فرق ہے۔ آگے ہے میم، یہ درست ہے، اور میم ناک میں آواز جانا یہ بالکل غلط ہے۔ نون، یہ جو دوسری دفعہ جو میں نے نون ادا کیا اس میں ناک میں آواز جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب جب آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان میں ناک میں آواز نہیں جاتی، غنہ نہیں ہوتا، اور ہماری ناسمجھی سے غیر شعوری طور پہ پریکٹس اور پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم حروف کو بھی غلط نام لے رہے ہیں،
جو قرآنی حرف یا عربی کا حرف نہیں ہے۔ اب جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی، اگر سمجھ نہیں آئی تو مزید میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم لے لیتے ہیں لام کو۔ لام کو جب ہم الگ الگ لکھیں گے تو ایسا لکھا جائے گا، لام الف مد زبر لا، لا میم ساکن لام۔ اب یہ لام ہے، لیکن ہم جو بچے ہمارے واسطے نکلتے ہیں یہاں یہ حرف آ جاتا ہے لام، اس کو چھوڑے تو لا بن جاتا ہے، لا اور لام، لام لام۔ یہ جو بیچ میں اس طرح غنّے پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں غنّہ کرنے سے غنّے کا حرف پیدا ہو گیا ہے، اس کو ہم نے بیچ سے نکالنا ہے۔ اس کو ہم بڑے ہوں یا اساتذہ ہوں بچوں سے کیسے درست کروائیں گے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ان حروف میں ناک میں آواز جا رہی ہے اور اس کو پڑھ کے دکھائیں۔ بچے کو جب یہ بات بیٹھ جائے تو بچے سے کہے کہ میں اس حرف کو پڑھتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حرف میں، کون سا حرف میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کون سا نہیں پڑھ رہا، جس میں ناک میں آواز جائے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر آپ بچے کے سامنے پڑھیں لام، لام، نون، نون، جیم، جیم۔ آپ ایک دفعہ صحیح پڑھیں گے، ایک دفعہ غلط پڑھیں گے، پھر صحیح پڑھیں، پھر غلط پڑھیں، 2-3 دفعہ اسی حرف کو صحیح اور غلط پڑھیں گے تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس میں ناک میں آواز جا رہی ہے، اس میں نہیں جا رہی، یہ غلطی ہے جی۔ تو آپ پڑھ کے دکھائیں جی، نون، نون، تو بچہ کہے جی پہلے والا ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ اس میں ناک میں آواز چلی گئی ہے۔ اب آپ پہلے حرف کو صحیح پڑھتے تھے اور دوسری دفعہ غلط پڑھتے تھے، اب آپ اس طریقہ کار کو بدلیں۔ آپ ایسے کر لیں، ایک دفعہ پہلے حرف کو صحیح پڑھیں، دوسرے کو غلط پڑھیں، دوسرے حرف میں آپ غلط کو پہلے پڑھ لیں، صحیح کو بعد میں پڑھ لیں۔ اس طرح بدلتے رہیں تاکہ بچہ ایک رٹی ہوئی روٹین پہ نہ چلے، وہ اپنا شعور، عقل، فہم اور صلاحیت کو استعمال کرے۔ یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیم میں 3 حرف ہیں، 3 آخری حرف کو ہم تمام حروف میں سے آخری حرف کو نکال دیں گے۔ مثلا ہم لکھیں گے جی، جی، سین یا نون ہم لکھیں گے سی، اس کو لکھیں گے شی، اس کو لکھیں گے آئی، عین یا زبر آئی، غین یا زبر غی، میم کو نکال کے لا لکھیں گے جی، لام، اچھا میم کو میم یا زیر می لکھ دیں گے، آخر سے میم نکالیں گے، نون میں نون واو لکھ دیں گے۔ ان کا آخری حرف ہم نے نکال دیا، اب ہم اس کو پڑھیں گے صحیح اور غلط۔ جی، جی، جس طرح جی کو جی کہنا غلط ہے اس طرح جیم یہ بھی آواز غلط ہے۔ سی، سی، شی، شی، آئی، 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 غی، 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 لا، لا، می، می، نو، نو۔ اب اس طرح جب ایک حرف کاٹ دیا گیا، یا بچوں کے جو بڑے سمجھدار بچے ان سے کہ آخری حرف نکال دیں، وہ آخری حرف نکالیں گے، اس نکالنے سے پیچھے جو حرف رہتا ہے نا اس کو صحیح اور غلط پڑھنے سے غنّے کی آواز کا ہونا اور نہ ہونا دونوں واضح معلوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بولے کہ جی بیٹا ادھر آؤ جاوید، تو وہ کہے جی، تو کہے جی کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی۔ تو اسی طرح دا، دی، دی ہوتا ہے یا دی ہوتا ہے، نا، نی، نی ہوتا ہے یا نی ہوتا ہے جی، لا ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے، ما ہوتا ہے یا ما ہوتا ہے۔ تو اس طرح تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے ان حروف کے اندر جو غنہ ہے یہ نکل جائے گا، اور اس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ حروف تہجی قرآن کریم کے لیے بیس ہے، بنیاد ہے جی، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو بنیاد میں اگر یہ غلطیاں پائی جائیں گی تو آگے بچہ حروفوں میں مرضی سے ہونٹ گول کرے گا، مرضی سے منہ کھولے گا، مرضی سے حرکات سکنات کرے گا، مرضی سے غنّے پیدا کرے گا، مرضی سے اتار چڑھاؤ کرے گا۔ وہ پھر بظاہر تو سامنے یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں دینی اعتبار سے وہ قرآن کریم نہیں ہوگا۔ وہ ہم قرآن کو اپنی پشتو یا اپنی پنجابی یا اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر ثواب کی کوئی امید نہیں ہے، بلکہ گناہ ہی گناہ ہے اور پکڑ کا سبب ہے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔